ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور تومر کی ملاقات۔ کسانوں کے ساتھ 5ویں مرحلے کے مذاکرات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں کار کی رفتار میں کمی، 55 نشستوں پر ٹی آر ایس اور 48 نشستوں پر بی جے پی کا قبضہ، کانگریس 2 نشست پر محدود۔ بلدی انتخابات میں مہر کا مسئلہ پہنچا ہائی کورٹ، عدالت نے واضح کیا ایک رکنی جج کے احکامات میں نہیں کی جا سکتی مداخلت۔ اور عالمی ادارے صحت نے کہا کورونا کے خاتمے کا خواب ہونے جا رہا ہے شرمندہ تعبیر، دولت مند ممالک کو غریب افراد تک ٹیکہ کی رسائی کو یقینی بنانے پر زور۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے، ہمیشہ ماسک لگا کر گھروں سے باہر نکلیں گے، 2 گز کی دوری اختیار کریں گے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گے۔ ناظرین آرو بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے ساتھ حکومت کی جانب سے آج دوپہر 2 بجے 5ویں مرحلے کی بات چیت ہونے والی ہے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح مرکزی وزراء کا ایک اہم اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، امیت شاہ، نریندر سنگھ تومر، پیوش گوئل نے شرکت کی۔ وزراء نے وزیر اعظم کو تاحال ہوئے مذاکرات کی تفصیلات اور کسانوں کے احتجاج کی تازہ صورتحال سے واقف کروایا۔ اجلاس میں شرکت سے قبل نریندر سنگھ تومر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ آج دوپہر ہونے والے مذاکرات کے بعد کسان احتجاج ختم کر دیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ حکمراں جماعت ٹی آر ایس نے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی، لیکن وہ میئر کے عہدے سے دور ہے۔ بی جے پی نے بلدی انتخابات میں کار کی رفتار پر روک لگائی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گریٹر حیدرآباد کے 150 ڈویژنوں میں ہوئے انتخابات میں حکمراں جماعت ٹی آر ایس 55 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، جبکہ بی جے پی نے 48 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کڑا مقابلہ دیکھا گیا۔ ٹی آر ایس نے 35.81% اور بی جے پی نے 35.56% ووٹ حاصل کیے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان 0.25% ووٹوں کا فرق ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 18.76% ووٹ حاصل کرتے ہوئے 40 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس پارٹی صرف 2 نشستوں پر سمٹ کر رہ گئی۔ نریڈمٹ ڈویژن کے نتائج روک دیے گئے۔ تلگو دیشم کے علاوہ بائیں بازو جماعتوں کے کئی امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ پوسٹل بیلٹ میں بی جے پی کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ ووٹوں کی گنتی کے آغاز کے ساتھ ہی ابتدا کے 2 گھنٹوں میں ٹی آر ایس کے امیدواروں کو برتری حاصل تھی۔ دوسرے راؤنڈ کے بعد بی جے پی کی سبقت دیکھی گئی۔ اس مرتبہ کے بلدی انتخابات کی خصوصیت یہ تھی کہ اہم جماعتوں نے کسی بھی پارٹی سے مفاہمت کے بغیر تنہا مقابلے کو ترجیح دی۔ ٹی آر ایس نے 150، بی جے پی نے 149، کانگریس نے 146، مجلس نے 51 اور تلگو دیشم نے 106 مقامات سے مقابلہ کیا، جبکہ بائیں بازو جماعتوں نے اپنے 60 امیدوار میدان میں اتارے۔ گریٹر حیدرآباد میں جملہ 6 زونز ہیں۔ چار مینار زون کے جملہ 36 ڈویژنوں میں سے مجلس نے 29 ڈویژنوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ بی جے پی نے 7 پر قبضہ جمایا۔ اس ڈویژن میں ٹی آر ایس کو ایک بھی نشست حاصل نہیں ہوئی۔ مجلس نے 44 ڈویژنوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ کانگریس 2 نشستوں پر محدود ہو کر رہ گئی۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مہر سے متعلق ایک رکنی جج کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ عدالت کو اس بات سے واقف کروایا گیا کہ مہر کی وجہ سے نریڈمٹ کے نتائج روک دیے گئے۔ اس معاملے کی آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ حکم التوا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے خیال ظاہر کیا کہ عملے کی ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس پر پیر کے دن ایک رکنی جج کی جانب سے سماعت کی جانے والی ہے۔ اس تناظر میں فوری مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ سنگل جج کی جانب سے سماعت مکمل ہونے کے بعد اگر کسی قسم کا اعتراض ہوتا ہے تو اپیل دائر کی جائے۔
साबिक वजीर व हल्के परगी के साबिक रुकन असम्बली के रामी रेड्डी का आज सुबह खराबी सेहत के बाइस हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 3 मरतबा परगी के रुकन असम्बली की हैसियत से मुंतखब हुए। साल 2014 के इंतखाबात के वक्त उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। साल 2018 के इंतखाबात में वो बीजेपी से टीआरएस में शामिल हो गए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रामी रेड्डी के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। रामी रेड्डी की आखिरी रसूमात आज शाम जिले महबूबनगर के महबूबाबाद में सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक मरतबा अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा। पेश है एक रिपोर्ट। बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 कॉरपोरेटर्स ने कामयाबी हासिल की। इन इंतखाबात में पार्टी को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ। जामबाग डिवीज़न जो मजलिस के कब्जे में था, इस डिवीज़न से हुक्मरान जमात ने कामयाबी हासिल की, जबकि घासी बाजार डिवीज़न से मजलिस ने कामयाबी हासिल की जो बीजेपी के कब्जे में था। साल 2016 के इंतखाबात में मजलिस के 44 कॉरपोरेटर्स ने कामयाबी हासिल की थी। 2020 के इंतखाबात में भी मजलिस ने अपनी अददी ताकत को बरकरार रखा। जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज में सबसे पहले मेहदीपट्टनम के नतीजे का ऐलान हुआ। मजलिसी उम्मीदवार व साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने 5490 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस मरतबा की उम्मीदवार दूसरी मरतबा फातेह रहे, क्योंकि पार्टी ने कई मुकामात पर साबिक उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा था, जबकि पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हुई। मजमूई तौर पर बल्दी इंतखाबात में मजलिस का मौक़िफ़ पिछली मरतबा की तरह बरकरार रहा। पार्टी का जितनी नशिस्तों पर कब्जा था, उतनी नशिस्तों पर दोबारा मजलिस ने कब्जा बरकरार रखा। और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है। और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल करदा कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम मेहनत कश तबके के लिए सूदमंद साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत मेहनत कश तबके को 100 दिन काम फराहम किया जा रहा है। सूर्यापेट में इस जिले में मौसर तरीके से अमलावरी की जा रही है। इस स्कीम के तहत 100 दिन काम करने वाले जॉब कार्ड पर उस खानदान के एक रुकन को उन्नति स्कीम के तहत सिल्क डेवलपमेंट में तरबियत दी जा रही है। जिले के 4225 बेरोजगार नौजवानों में से 226 का ट्रेनिंग के लिए इंतखाब किया गया है। इनमें से 33 नौजवानों को पहले मरहले के तहत तरबियत का आगाज कर दिया गया। तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम की तर्ज पर रोजाना 235 रुपये अदा किए जा रहे हैं। ఆర్థిక సంవత్సరంలో 100 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాల యొక్క పిల్లలకు ప్రభుత్వం ఉచిత వసతి గృహము, అదేవిధంగా వారికి ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నము సాయంత్రం భోజనం అవి కల్పించడంతో పాటు పిల్లలకు ఉచితం డ్రెస్సు, షూస్ వాళ్ళకు కల్పించి వాళ్ళని ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో శిక్షణ ఉపాధి కల్పించడానికి చేయడం జరుగుతుంది, ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి ఇంటికా ఉంటుంటే మా జేఆర్పీ మేడం వచ్చి సూర్యాపేటలో డీడీయూ జీకేవై కింద మీకు 90 డేస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. డీడీయూ జీకే స్కీమ్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజన పథకం ఇది. ఈ కోర్సులో ఇంగ్లీషు, కంప్యూటరు, రీటైల్కి సంబంధించింది క్లాసులు చెప్తారు. మేము ఇంటర్వ్యూలో ఫేస్ చేయగల కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఇలాంటి పథకం ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. 2015లో డిగ్రీ అయిపోయి 3 సంవత్సరాల నుంచి ఖాళీ ఉంటున్నాను. నేను వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటున్నాను. అయితే ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ స్కిల్స్, రీటైల్ రంగంలో స్కిల్స్ నేర్పించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డీడీయూ జీకే ప్రోగ్రాం ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను.
ضلع ملک کے اٹورو ناگرم کے قریب نیشنل ہائی وے 163 پر مزدوروں کو لے جانے والی بولیرو گاڑی الٹ گئی۔ گاڑی میں 30 مسافرین سوار تھے، جن میں سے 20 سے زائد زخمی ہو گئے اور 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کرونا وائرس کے ٹیکے کے لیے انسانی تجربے کی کامیابی کے تناظر میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنم نے کہا کہ اس کے ذریعے موذی مرض کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ انہوں نے دولت مند ممالک سے کہا ہے کہ وہ غریب افراد تک اس ویکسین کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا کہ اس وقت ویکسین کی تقسیم سے متعلق منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ریاست میں کورونا کے نئے 596 کیسز درج ہوئے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,72,719 تک پہنچ گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے 3 افراد کی اموات ہوئی، جس کے ساتھ ہی اموات کی تعداد 1,470 تک پہنچ گئی۔ اس وقت ریاست میں کورونا کے 8,496 فعال معاملے ہیں، جبکہ 2,62,751 افراد روبہ صحت ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 96 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت صحت کے ہیلتھ بلیٹن کے مطابق ملک بھر میں اس وائرس سے 90,58,822 افراد روبہ صحت ہوئے۔ صحتیابی کی شرح 93.03% ہے، جبکہ شرح اموات 1.45% تک گھٹ گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 36,652 نئے کیسز درج کیے گئے۔ حیدرآباد میں واقع بھارت بایوٹیک بایولوجیکل ای لمیٹڈ کمپنی، جہاں کورونا کی ویکسین تیار کی جا رہی ہے، جہاں 80 ممالک کے سفارتکار اور ہائی کمشنرز اس مہینے کی 9 تاریخ کو دورہ کریں گے۔ ایک ساتھ بیرون ممالک کے سفیروں کی کثیر تعداد کی آمد کے پیش نظر چیف سیکرٹری سومیش کمار نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے چیف آف پروٹوکول ناگیش سنگھ اور دیگر سینئر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ-19 کے پروٹوکول کے مطابق انتظامات یقینی بنائیں۔ ان سفیروں کو ویکسین کی تیاری اور تقسیم سے متعلق تفصیلات سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے واقف کروایا جائے گا۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور تومر کی ملاقات، کسانوں کے ساتھ 5ویں مرحلے کے مذاکرات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں کار کی رفتار میں کمی، 55 نشستوں پر TRS اور 48 نشستوں پر BJP کا قبضہ، کانگریس 2 نشست پر محدود۔ بلدی انتخابات میں مہر کا مسئلہ پہنچا ہائی کورٹ، عدالت نے واضح کیا 1 رکنی جج کے احکامات میں نہیں کی جا سکتی مداخلت۔ اور عالمی ادارے صحت نے کہا کورونا کے خاتمے کا خواب ہونے جا رہا ہے شرمندہ تعبیر، دولت مند ممالک کو غریب افراد تک ٹیکہ کی رسائی کو یقینی بنانے پر زور۔